اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے زینب اور مانو۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک دن اس نے گھر والوں کو کہتے سنا کہ مانو بلی کو واپس چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ بلی کسی کام کی نہیں رہی۔ ایک تھی مانو بلی جو کسی کی بھی چہیتی یا لاڈلی نہیں تھی۔ اس نے شہر کے ایک کباڑ خانے میں آنکھ کھولی تھی اور پھر اپنی ماں اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ مختلف جگہوں کی تبدیلی کے بعد ایک قصاب کی دکان کے پاس رہنے لگی تھی۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو ایک دن اس کی بہن رانو بلی کو ایک بہت پیاری سی بچی ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی اور اس کا بھائی خونخوار کتے کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ مانو بلی کئی بار اپنی ماں کے پاس گئی تھی کہ شاید وہ اسے پہچان لے، لیکن وہ اسے ہمیشہ اجنبی بن کر ملتی اور اسے مار پیٹ کر بھگا دیتی تھی۔ مانو بلی نے بھی آہستہ آہستہ اپنی ماں کو بھلا دیا اور یوں ہی وہ گلیوں میں آوارہ پھرنے لگی تھی۔ ایک دن اچانک اس نے اپنی بہن رانو بلی کو دیکھا جو کہ ایک بہت بڑے سے لان میں گھاس پر بیٹھی ہوئی دودھ پی رہی تھی۔ مانو بلی فوراً آگے بڑھی اور اسے پکارا، لیکن اس نے بھی اپنی بہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مانو بلی کا دل ٹوٹ گیا اور وہ باہر نکلی تو ایک شریر بچے نے نشانہ لے کر ایک پتھر اسے دے مارا۔ پتھر اس کی ٹانگ پر لگا اور وہ لنگڑا کر گر پڑی۔ بچے کے ساتھی اس کے اس سنہری کارنامے پر قہقہے لگانے لگے۔ مانو بلی بڑی ہی مشکل سے اٹھی اور اپنی اس زخمی ٹانگ کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی کہ کہیں باقی کے بچے بھی پتھر لے کر اس پر اپنا نشانہ نہ آزمانے لگیں۔ اسے انسانوں پر بہت غصہ آنے لگا کہ وہ کس دیدہ دلیری سے ہم جیسے معصوم جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہتا۔ وہ اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئی تو وہاں ایک مہربان بچی سے اس کا واسطہ پڑا۔ اس بچی کا نام زینب تھا۔ زینب کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے ایک پیالے میں دودھ لے کر آ گئی۔ مانو پہلے تو جھجکی، اسے بھوک بھی بہت زوروں کی لگی ہوئی تھی۔ مانو بلی نے تھوڑا سا دودھ پیا تو اس کی بھوک اور زیادہ جاگ اٹھی۔ اس نے جلدی ہی سارا دودھ پی لیا اور لیٹ گئی۔ زینب اندر چلی گئی تو مانو بلی نے بھاگنے کا سوچا، مگر اپنے اس نئے مہربان دوست کو چھوڑنے کو اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ آخر زینب آئی تو اس کے ہاتھ میں مرہم پٹی تھی۔ مرہم پٹی ہونے کے بعد مانو بلی کو کچھ سکون ہوا تو وہ سو گئی۔ اگلے دن زینب اسے اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ اس کے والدین بھی مانو بلی کو مہربان اور اچھے معلوم ہوئے۔ چنانچہ جلد ہی وہ اس گھر میں گھر کے ایک فرد کی طرح رہنے لگی۔ بلی کا دل وہاں لگ گیا۔ ان سب کی مہربانیوں کا صلہ اس نے یہ دیا کہ اس گھر میں سے تمام چوہوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ لال بیگ اور دوسرے کیڑے مکوڑے بھی اس نے ختم کر ڈالے۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی چوہوں کی تو جان پر بنی ہوئی تھی۔ ان کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہوتا، مانو بلی جھٹ انہیں پکڑتی اور کھا جاتی۔ اچھا کھانا، آرام اور سب کی توجہ ملنے لگی تو مانو بلی آہستہ آہستہ کام چور ہونے لگی۔ کھا پی کر وہ سارا دن اور رات سوتی ہی رہتی تھی۔ اکثر چوری چھپے دودھ بھی پی لیتی تھی۔ کبھی کبھار دوسری چیزوں کو بھی چپکے سے ہڑپ کر جاتی تھی۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے مانو بلی بہت موٹی ہو گئی تھی۔ چلنا پھرنا اس کے لیے دوبھر ہو گیا تھا۔ ایک روز چوہوں نے باورچی خانے میں ہلہ بولا تو مانو بلی ان کے پیچھے دوڑی، مگر وہ جلدی ہی تھک گئی۔ چوہے بھی مانو بلی کی کمزوری جان گئے تھے۔ وہ ہر روز ادھر ادھر پھرتے اور مانو بلی انہیں پکڑ نہ پاتی کیونکہ وہ بہت موٹی ہو گئی تھی۔ دوڑنے سے اس کا سانس پھول جاتا تھا اور وہ بہت تھک جاتی تھی۔ ایک دن اس نے گھر والوں کو کہتے ہوئے سنا کہ مانو بلی کو واپس چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ بلی کسی کام کی نہیں رہی ہے۔ اتنا سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اپنا گلیوں میں پھرنا، شرارتی بچوں کا پتھر مارنا
اور غریبے کے دن یاد آنے لگے۔ اسے انسانوں کی خود غرضی پر غصہ آیا، لیکن قصور تو اس کا اپنا بھی تھا۔ چنانچہ اگلے دن سے اس نے زیادہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور باقاعدگی سے روزانہ بھاگنا، ورزش کرنا شروع کر دی۔ سستی کاہلی چھوڑ کر کام کو اپنا لیا، اور پھر جلد ہی وہ دوبارہ چوہوں کے لیے خطرے کا نشان اور گھر والوں کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ تو آپ بھی سستی چھوڑیں اور دل لگا کر پڑھیں اور اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارا بنیں۔ تو آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔